अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत पे हाजिर है। ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसने कहा कि वी आर द मीडिया। पूरी दुनिया में अब ये डिबेट चल रही है कि अखबारात, टेलीविज़न और जो रिवायती मीडिया है उसका मुस्तकबिल क्या है और सोशल मीडिया ने किस तरह इस पर काबू पा लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया जिसके ज़रिए अभी आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपके पास इख्तियार है। मेरी बात आपको पसंद आए तो आप नीचे कमेंट्स में इसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद ना आए तो आप इस पर तनकीद भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से यहाँ पे बदतमीज़ी की हद तक क्रिटिसिज्म किया जाता है। बहरहाल नो इशू, ये एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आज़ादी इजहार है। जिसका जहन में, जिसके दिमाग में, जिसके दिल में, जिसकी तरबियत में जो कुछ होता है वो यहाँ पे आके बात करता है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि सोशल मीडिया क्या वाकई मीडिया है? आज मैं इससे मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ आपको बताऊँगा और बाहर की दुनिया में सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट होता है, बाहर की दुनिया में सोशल मीडिया पर क्या कुछ कदगने हैं और पाकिस्तान में सोशल मीडिया कितना मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए क्या कुछ किसने क्या क्या अचीव किया, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। इस पर मैं वीलॉग में आज आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, जो खैबर पख्तूनख्वा का CTD डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे काम कर रहे हैं, मैं उनको शाबाश देना चाहूँगा। शाबाश इसलिए दूंगा कि आज जो IG KPK अख्तर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि जो सिविल लाइंस पुलिस धमाका हुआ था जिसमें 100 के करीब पुलिस वाले शहीद हुए थे, उन पुलिस वालों को शहीद करवाने में यहाँ से पुलिस का कांस्टेबल वली उमर, जिसका नाम है, वो मरकज़ी सहूलतकार था। वली उमर से मुतालिक उन्होंने मज़ीद बताया कि ये जुनैद नामी शख्स जो जमातुल अहरार का करता धरता था, कारिंदा था, उसके साथ फ़ेसबुक के ज़रिए राब्ते में आया। सोशल मीडिया का एक पहलू ये भी है। फ़ेसबुक के बाद फिर वो टेलीग्राम के ज़रिए उससे कॉरस्पॉन्डेंस करता रहा और 2019 के बाद से ऑनवर्ड ये शख्स यहाँ पे उनके सहूलतकार के तौर पर काम करता रहा। गवर्नमेंट ऑफ KPK से भी ये तनख्वाह लेता रहा। ये पुलिस कांस्टेबल था, पुलिस कांस्टेबल के रैंक पर फाइज रहा और अभी भी ऑब्वियसली उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी वगैरह शुरू हो चुकी है, केसेस हैं, लेकिन तहाल भी वो पुलिस का हिस्सा रहा है। अब बुनियादी सवाल ये भी है कि ये वली उमर जो एक गैर मुस्लिम अक़लियत को भी निशाना बनाने में शामिल है, ये दस्ती बम हमले करने में भी शामिल है, ये पंजाब में और दीगर सूबों में जो शरपसंद हैं उनको पिस्टल और असलहा फराहम करने में भी शामिल है और ये पुलिस लाइंस धमाके का मरकज़ी सहूलतकार है। और इसने जो ख़ुद इंकशाफ किया है कि जिस शख्स ने वो धमाका एग्जीक्यूट किया था, जब पहली बार वो आया तो वो धमाका नहीं कर पाया, तो दूसरी बार इसने उसको मोटिवेट करके धमाका करवाया। सवाल ये है, ये गद्दार क्यों पैदा होते हैं? ये शख्स गद्दार क्यों बना? ये शख्स गद्दार कैसे बना? लेकिन पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे इसलिए तहसीन पेश करने के काबिल हैं कि उन्होंने बड़ी तुंदही के साथ छानबीन की, बड़े संगीन हालात को देखते हुए इन इतने मजमे में से, इतने लोगों में से, हज़ारों में से एक को निकाला जो वाक़तन इस सारे वाक़े का ज़िम्मेदार था, जो मुजरिम था। अब जो बुनियादी सवालात हैं कि ये शख्स, जिसके बारे में ये भी IG पुलिस ने बताया कि इसने 2000 रुपये के एवज़ अपने 100 साथियों की जान दी। 2000 रुपये फ़ी कस के एवज़, 2 लाख रुपए इसको हवाला हुंडी के ज़रिए ट्रांसफ़र किए गए। 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली इसे जमातुल अहरार दिया करती थी। ये शख्स गद्दार क्यों बना? ये तो बुनियादी सवाल है। जब IG साहब से ये सवाल हुआ कि जब आप पुलिस में भर्तियां करते हैं तो भर्ती के वक्त क्या आप लोगों की ज़हनी कैफियत, हालत या नफ्सियात का अंदाज़ा नहीं लगाते, तो उस पर IG साहब ने कहा कि 2019 में जब इसको भर्ती किया गया, ये नफ्सियाती तौर पे बिल्कुल नॉर्मल शख्स था। इसकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, इसके ख़ानदान, इसके बाकी जो मामलात हैं वो भी क्लियर थे, वो भी नॉर्मल थे, लेकिन बाद में इसकी जहन साजी की गई। अब पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप जंग में होते हैं तो आपको ये पता हो कि आपका दुश्मन कौन है, तो फिर जंग लड़ना आसान है। पाकिस्तान ने 1965 की जंग लड़ी, 1971 की जंगें लड़ी, 1998 का मार्का हमने लड़ा, हमने दीगर जंगें लड़ी, हमें ये पता था कि हमारा मुकाबला किससे है। पाकिस्तान 2002 के बाद जो जंग लड़ रहा है, बिलखुसूस ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इसमें ये समझ नहीं आती कि दुश्मन कौन है। दुश्मन कहीं दाएं बाएं
بیٹھا ہوتا ہے, دشمن کہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے. جو حالیہ چینی جو لوگ ہیں ان کا واقعہ ہے, اس میں جو شاہ فہد ہے وہ ایک یونیورسٹی طالب علم تھا. جو گلنسا نامی خاتون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا حصہ ہیں. اس جنگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس جنگ میں دشمن آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. اب سوال جو میں نے بنیادی طور پہ کہا کہ اس کی ذہن سازی کیوں ہوئی, دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان جو بارہا پاکستان سے شکویں کرتا ہے, شکایتیں کرتا ہے, پاکستان نے جو احسان کیے ہیں ان کو فراموش کرتا ہے, اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور کابل کے سامنے رکھا جائے کہ یہ جماعت الاحرار, یہ ٹی ٹی پی, یہ خراسانی گروپ, یہ سارے لوگ اس طرح یہاں پہ لوگوں کو ذہن سازی کر رہے ہیں اور آپ اس نوعیت کی دہشت گردی کر رہے ہیں. میری کچھ سفارشات ہیں کہ آئندہ کوئی شرپسند, کوئی ٹی ٹی پی کے لوگ یا باقی لوگ اس طرح کی ذہن سازی نہ کر سکیں. سفارشات ہیں, تجاویز ہیں, آپ جو مرضی ان کو سمجھ لیجئے. نمبر ون تھنگ از دیٹ کہ پولیس کے اندر جو ان کا پے سٹرکچر ہے اس کو بہت امپروو کیا جائے. پولیس کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ آپ گیزٹڈ ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کے, لیکن 12 گھنٹے ڈیوٹی آپ کو دینی پڑتی ہے. اس ڈیوٹی کا ایک سلسلہ بنایا جائے. پولیس کے اندر اینول لیو کو لازمی قرار دیا جائے. پولیس کے اندر ریکریشن ٹرپس کا انتظام کیا جائے. پولیس کے اندر یہ لوگ جو دن رات ایک کرتے ہیں, پولیس کا کردار دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر ہم یہ کہیں, اور بالخصوص کے پی کے پولیس کا, بلوچستان کی پولیس کا, پنجاب اور سندھ کی پولیس بھی, آزاد کشمیر کی پولیس بھی, سب اپنی جگہ ہیں. لیکن کوئٹہ کے اندر, دیگر جگہوں کے اندر یہ سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ رہے, کے پی کے میں سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ رہے. جتنے دھماکے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. قوم اس سارے معاملے پہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے, لیکن حکومت کو, وہ علی امین گنڈاپور کی ہو, وہ مریم نواز کی ہو, وہ مراد علی شاہ کی ہو, یا وہ حکومت کسی اور کی ہو, ان حکومتوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ پولیس کے اندر کوئی کابل سے بیٹھ کے ذہن سازی کیوں کرے اور اس کا تدارک کیا کرنا ہوگا. پولیس کے شخص کو آپ ناکے پہ ڈیوٹی کرنے والے کو دیکھیں, اس کے حلیوں کو دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ پولیس رشوت لیتی ہے, رشوت کیسے کم ہوگی جب آپ پولیس کا پے سٹرکچر بہتر کریں گے. پولیس کی ٹریننگ کے معیار کو بہتر کیا جائے. پولیسنگ کے اندر بہت اچھا ہے, پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, یو این مشن پہ بھی جاتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن جو رینکرز ہیں, جو فائلز ہیں, بلا تفریق لوگوں کو ان کے ٹیلنٹ کی بیس پہ, ان کی کارکردگی کی بیس پہ باہر بھیجا جائے. اور معاشرے کے اندر کم از کم ایک آنرشپ کا نظام شروع ہونا چاہیے کہ پاکستان کے یہ جو جھنڈا لگا ہوتا ہے, دیکھیں پولیس والا ہو, فوجی ہو, کسٹمز والا ہو, سیکیورٹی کا کوئی دیگر اداروں کا شخص ہو, اس کے یہاں پہ جھنڈا لگا ہوتا ہے. یہاں نہیں ہوگا تو یہاں پہ جھنڈا لگا ہوتا ہے. اس جھنڈے سے محبت سکھائیے. یہ نوجوان جو ہے, یہ ڈی ٹریک ہوا, یہ جیسے بھی ہوا, اس نے جو ظلم کیے ہیں وہ ظلم کے ایک پہاڑ ہیں, لیکن المیہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ سوچنا ہوگا اور افغانستان سے دو ٹوک انداز میں کیٹاگوریکلی ان کو بتایا جائے کہ یو آر ڈوئنگ دس, اور وہ ملک جو افغانستان کے حمایتی بنتے ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ دے آر ڈوئنگ دس, اور وہ مفسر, وہ دانشور, وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے وکالت کرتے ہیں افغانستان کی, وہ باتیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو آنا چاہیے, ان کو بھی بتایا جائے کہ دے آر ڈوئنگ دس. یہ امتحان کے پی گورنمنٹ کا بھی ہے, یہ وفاقی گورنمنٹ کا بھی ہے, اور سب سے بڑا جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے جو افسرانے بالا ہیں ان کو بھی اس سارے معاملے پہ سوچنا ہوگا. دوسری ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایلن مسک نے جو کہا تھا کہ وی آر دی میڈیا, اس بات کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا از دی میڈیا, اور سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اس کے ساتھ ایک پروپیگنڈا جڑ گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ تھرڈ ورلڈ جو ہیں, تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں, وہ پروپیگنڈا پہ بہت یقین کرتے تھے. لیکن جب میں نے ٹرمپ کو ووٹ کرنے والوں کے نمبرز دیکھے, اعداد و شمار دیکھے, تو آئی واز شاکڈ کہ اس میں جو 53% وہ لوگ تھے جو نان کالج گریجویٹ تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اینڈ دین جو پاپولسٹ اپروچ ہے اس نے کتنا فرق ڈالا ہے. پروپیگنڈا سب سے بڑا ٹول ہے. جو پروپیگنڈا جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریالٹی ہے, اور اس کے لیے آپ کنونشنل میڈیا پہ بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کے, اخبار پہ بیٹھ کے اس طرح پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. آپ کو جرنلسٹک فریم ورک میں رہنا ہوتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جب چاہیں پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. اس کی میں تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں. اب پاکستان میں دیکھیے, ایکس پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں, ایک پوسٹ لگی ہوگی کہ
فلاں رات کو فلاں ادارے کے لوگ آئے اور انہوں نے وہ گئے ایک ادارے کے دفتر میں اور وہاں سے شخص کو اٹھایا، اس کو مارا پیٹا اور واپس چلے گئے، اور یہ سوشل میڈیا پہ آج کل بات گردش کر رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ میں نے جب اپنے ذرائع سے اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، میڈیا کے ادارے سے ریلیٹڈ، وہاں موجود دوستوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی رونما نہیں ہوا۔ لیکن بنیادی سوال کیا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ پروپیگنڈا وہی شخص کر رہا تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ پیغام فلاں ادارے کے سربراہ نے دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے، اور وہ ایسی باتیں تھیں اور یوں ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ جو شخص اس معاملے کو رپورٹ کر رہا ہے یہ وہاں پہ موجود تھا۔ ایک تو ایکس پہ ان کی ریچ بڑھتی ہے ایسی باتوں سے، آپ 2 دن پوسٹ نہ کریں آپ کی ریچ پیچھے چلی جاتی ہے، آپ کو 7 دن پیچھے سے سٹارٹ ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 2 بات کیا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3 بات کیا ہے کہ آپ ملائن کرتے ہیں۔ آپ اگر کیمپین دیکھیں، مودی کی کیمپین دیکھیں، آپ ٹرمپ کی کیمپین دیکھیں، آپ پاکستان میں ان پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کی کیمپین دیکھیں تو آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ آپ جتنا ملائن کریں گے اپنے لوگوں کو، اپنے اداروں کو، اپنی شخصیات کو، آپ کو اتنی ریچ ملے گی۔ میں نے جب اس کو فائنڈنگ کی تو پتہ چلا کہ یہ بالکل ایک بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا ہے، لہٰذا اس پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا، جس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ادارہ ہے وہ تو ابھی گڈی گڈی چل رہا ہے، اور جس ادارے پہ الزام لگ رہا ہے اس کے ساتھ وہ بہت گڈی گڈی ان کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو ایلن مسک صاحب سے میری گزارش ہے، سوشل میڈیا از ناٹ دی media, is not the only media, it's a propaganda tool more than a media۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔